नैब पर हुकूमत का कभी कोई दबाव नहीं आया। अगर दबाव आया भी तो नैब सर नहीं झुकाएगा। अपना काम आइन और कानून के मुताबिक करेंगे। नैब केसेस से वजीर आजम की इज्जत में इजाफा हुआ। चेयरमैन नैब जावेद इकबाल का लाहौर में तकरीब से खिताब। आसिफ जरदारी, मुराद अली शाह, फरियाल ताजपुर वो मरकजी किरदार हैं उस स्कैंडल का जिसके जरिए अरबा रुपया दुबई और लंदन में पहुंचा। जो सुप्रीम कोर्ट से तहरीरी फैसला है वो अभी तक मौसूल नहीं हुआ कि उस फैसले की नजरसानी के लिए सुप्रीम कोर्ट को दरख्वास्त की जाए। बिलावल भुट्टो और मुराद अली शाह का नाम ECL से निकालने का मामला मौखर। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं आसिफ जरदारी, फरियाल तालपुर और मुराद अली शाह करप्शन स्कैंडल के मरकजी किरदार हैं। ECL में शामिल नामों का जायजा लेने के लिए कमेटी तश्कील दे दी है। सुप्रीम कोर्ट के तहरीरी फैसले का इंतजार किया जाएगा। फैसले पर नजरसानी के लिए अपील पर भी गौर कर रहे हैं। वाया मुराद अली शाह साहब के ओमनी और ओमनी के वाया दुबई और दुबई के वाया लंदन का उन पैसों को रोकने के लिए ज़रूरी था कि वो पैसे वफाकी हुकूमत बराह रास्त वहाँ पे खर्च करती। लिहाजा इंशाअल्लाह वो बराह रास्त ख़त्म भी किया जाएगा। शाहिद खाकान अब्बासी जो ख़ुद को गैस का आइंस्टाइन ही समझते हैं, 157 अरब रुपए का कर्जा छोड़ के वो गए। वज़ीर आला सिंध को दिए गए फंड्स पता नहीं कहां चले जाते हैं। अब कराची को बराह रास्त रकम दी जाएगी। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का ऐलान। कहा शाहिद खाकान अब्बासी खुद को गैस का आइंस्टाइन समझते हैं। हकीकत यह है कि साबिका हुकूमत गैस पर 157 अरब का मकरूज कर गई। विफाकी काबीना का मौजूदा मुआशी सूरत हाल पर इत्मीनान का इजहार। फवाद चौधरी का कहना है कि एक माह में माली खसारा $540 मिलियन कम हुआ। वजीर आजम ओवरसीज पाकिस्तानियों के मसाइल के हल के लिए भी कोशां हैं। वजीर मंसूबाबंदी खुसरो बख्तियार ने कहा कि हुकूमत ने महंगाई का बोझ अवाम पर ना डालने का फैसला किया है। अपोजिशन जमातें महंगाई का बेबुनियाद वावेला कर रही हैं। तहरीक इंसाफ की हुकूमत का मंशूर गरीब परवरी है। आज मौका है, आप नेब को बाकायदा खत्म कर दें, इसको आइन से निकाल दें उसको। लेकिन पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग वाले कह रहे थे नहीं इसको होना चाहिए। अब भुगतो। नैब के जरिए सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। नून लीग और पीपल्स पार्टी ने नैब कवानीन को खत्म करने से इनकार किया था, अब भुगतें। मौलाना फजल रहमान की गुफ्तगू। ये मिन्नतें कर रहे हैं हमारी जान छोड़ो, जो लेना है लो, जो हमसे मामला करना है करो, हमें लंदन जाने दो। लेकिन अब सऊदी अरब के सरूर पैलेस में लुत्फो सरूर की महफिलें नहीं होंगी। आसिफ जरदारी, फजलुर रहमान और दीगर की बारी जल्द आने वाली है। शरीफ खानदान मिन्नत कर रहा है, जो लेना है ले लो, वापस लंदन जाने दो। फैयाजुल हसन की मीडिया से गुफ्तगू। कहा नवाज शरीफ कौमी मुजरिम हैं, हर एक को मुलाकात की इजाजत नहीं दे सकते। 5000 से जायद फीस में 20% कमी होगी। इतलाक पूरे मुल्क पर होगा। चीफ जस्टिस ने साफ कह दिया, एक माह की फीस वापस देने से स्कूल बंद हो जाएंगे। सदर प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन जाफरान इलाही का बयान। देखता हूं स्कूल कैसे बंद करते हैं, चीफ जस्टिस बरहम। कराची के समंदर में तेल की तलाश। अमेरिका की एक्सन मोबिल कंपनी 24 घंटे से 48 घंटे में ड्रिलिंग शुरू करेगी। पहली बार 230 किलोमीटर गहराई में ड्रिलिंग होगी। मुआवनत के लिए 3 मजीद जहाज भी हैं। अस्सलाम वालेकुम। शाम 6 बजे के बुलेटिन में खुश आमदीद कहेंगे। मैं हूं इमरान सुल्तान और मैं हूं सबा शेख। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे इस खबर से। यहाँ आपको बताएं कि चेयरमैन नैब जावेद इकबाल का कहना है कि नैब पर हुकूमत का कभी कोई दबाव नहीं आया। नैब केसेस से वजीर आजम की इज्जत में इजाफा हुआ है। अगर नैब पर दबाव आ भी गया तब भी कभी सर नहीं झुकाएगा। अपना काम आइन और कानून के मुताबिक करेंगे। आपको इस वक्त अपडेट कर रहे हैं। चेयरमैन नैब जावेद इकबाल का कहना है कि नैब पर हुकूमत का कभी कोई दबाव नहीं आया। नैब केसेस से वजीर आजम की इज्जत में इजाफा हुआ है। अगर नैब पर दबाव आ भी गया तब भी कभी अपना सर नहीं झुकाएगा। अपना काम आइन और कानून के मुताबिक करेंगे। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे आज न्यूज़ की नुमाइंदा आयशा नाज से। जी आयशा नाज, बताइएगा चेयरमैन नैब ने मजीद क्या कहा है?
جی ہاں بالکل، چیئرمین نیب نے جنید لاہور کا دورہ کیا اور وہاں پہ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے چیئرمین نیب کا کہنا تھا کہ نیب کے لیے تمام سیاستدان جو ہیں وہ ایک جیسے ہیں، کوئی چاہے وہ حکومت میں ہو یا چاہے وہ حزب اختلاف میں ہو۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ حکومت کی جانب سے کبھی بھی کوئی دباؤ نہیں آیا، اور اگر کوئی دباؤ آیا بھی تو نیب کبھی بھی اپنا سر نہیں جھکائے گا۔ اور ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ حزب اختلاف کی رعایت کے لیے بھی کبھی بھی کوئی دباؤ نہیں آیا۔ اور چیئرمین نیب کا مزید یہ کہنا تھا کہ نیب جو ہے وہ کرپشن کیسز میں تمام ارکان کو جو ہے، تمام جو فریقین ہیں ان کو ایک جیسا سمجھتی ہے، اور میگا کرپشن کے مقدمات کو منطقی انجام تک پہنچانا نیب کی اولین ترجیح ہے۔ اس موقع پر ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ نیب جو ہے آئین و قانون کے مطابق کے عین مطابق کام کرتی ہے، کوئی ذاتی دشمنی کسی سے نہیں ہے، نیب ذاتی انتقام نہیں لیتا، لیکن جو جرم کرے گا اس کو جو ہے وہ ضرور پکڑا جائے گا۔ اور چیئرمین نیب کا یہی کہنا تھا کہ جو ہاؤسنگ سوسائٹیز میں غریب عوام کا پیسہ لوٹا گیا ہے وہ ان کو ضرور لوٹائیں گے۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ ہم آپ کی منگے تو جو ہے وہ نہیں لوٹا سکتے، لیکن یہ ہے کہ جو بھی جرم کرے گا اس کو جو ہے منطقی انجام تک نیب ضرور پہنچائے گا۔ جی اچھا عائشہ، یہ بتائیے گا جو میگا کرپشن کیس کی سماعت تھی اس کے متعلق کیا کہا گیا؟ جی بالکل، چیئرمین نیب کو جو ہے نیب لاہور کے ڈی جی شہزاد سلیم نے ان کو بریفنگ کی، اور ان کا چیئرمین نیب نے اس کے اطمینان کا اظہار بھی کیا، اور ان کا یہی کہنا تھا کہ ہاؤسنگ سوسائٹی کے مطابق ہاؤسنگ سوسائٹی کیس میں 2 ارب 22 کروڑ کی بائننگ کی گئی ہے، اور اس سے متعلق ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ سوسائٹی کے 2100 متاثرین کے لیے 59 کروڑ روپے کی پہلی قسط بھی ادا کر دی گئی ہے۔ ان کا چیئرمین نیب نے یہ بھی کہا ہے کہ ہاؤسنگ سوسائٹی نے جس نے کرپشن کی ہے اس کو ہم نیب پکڑے گا، اس کو انکوائری کا حصہ بنائے گا، تحقیقات کرے گا، اور اس کے مطابق جو ہے وہ عمل درآمد کرے گا۔ نیب جو ہے وہ احتیاط کارروائی اپنی جاری رکھے گی، جیسے کہ نیب کی پالیسی ہے کہ وہ شہروں کو نہیں بلکہ کیسز کو دیکھتی ہے، اور کیسز کو دیکھنے کے ساتھ ساتھ جو ہے اس پہ کارروائی کرتی ہے۔ تو چیئرمین نیب کا یہی عزم، یہی ارادہ ہے کہ وہ کبھی بھی کسی کی سائڈ پہ نہیں جھکے ہیں، اور جو نیب کی کارروائی ہے وہ عین قانون کے مطابق ہوتی ہے، اور یہ کارروائی اپنی جاری رکھیں گے۔ ٹھیک ہے عائشہ ناز، اپڈیٹ کریں تھی، آپ کا شکریہ۔ وفاقی کابینہ نے بلاول بھٹو اور مراد علی شاہ کا نام ای سی ایل سے نکالنے کا معاملہ مؤخر کر دیا۔ وزیر اطلاعات فواد چودھری کہتے ہیں آصف زرداری، فریال تالپور اور مراد علی شاہ کرپشن اسکینڈل کے مرکزی کردار ہیں۔ ای سی ایل میں شامل ناموں کا جائزہ لینے کے لیے کمیٹی تشکیل دے دی ہے۔ سپریم کورٹ کے تحریری فیصلے کا انتظار کیا جائے گا۔ فیصلے پر نظر ثانی کے لیے اپیل پر بھی غور کر رہے ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرپرسن آصف زرداری، وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ، فریال تالپور وہ مرکزی کردار ہے اس سکینڈل کا جس کے ذریعے اربہ روپیہ سندھ کے لوگوں کا جو سندھ میں خرچ ہونا چاہیے تھا وہ دبئی اور لندن میں پہنچا، اور ایک بہت بڑا ڈاکہ سندھ کے عوام کے حقوق کے اوپر ڈالا گیا، پاکستان کے عوام کے اوپر حقوق کے اوپر ڈالا گیا۔ 20 لوگوں کے نام ای سی ایل سے ہٹا دیے جائے، وہ فوری طور پہ اس کو قبول نہ کرنے کا فیصلہ کیا، جو سفارش تھی اس کو مسترد کیا ہے۔ فی الحال چونکہ کوئی اس کا تحریری فیصلہ ابھی تک آیا نہیں ہے، ایک کیبنٹ کمیٹی تشکیل دی گئی ہے، یہ جو تمام 172 نام ہیں ان کے معاملے کو ریویو کرے گی، دیکھے گی، اس کے بعد کابینہ کو اپنی سفارشات بھی پیش کرے گی، اور جب سپریم کورٹ کا فیصلہ تحریری صورت میں آ جائے گا اس وقت بھی کابینہ بھی گائیڈنس لے گی کیا اس فیصلے کی نظر ثانی میں جانا چاہیے یا نہیں، لیکن یہ 12 جب فیصلہ آئے گا اس کے بعد جو ہے وہ دیکھیں گے۔ وفاقی کابینہ نے موجودہ معاشی صورتحال پر اطمینان کا اظہار کر دیا۔ فواد چودھری کا کہنا ہے کہ ایک ماہ میں مالی خسارہ $540 ملین کم ہوا۔ وزیر اعظم عمران خان اوورسیز پاکستانیوں کے مسائل کے حل کے لیے بھی کوشاں ہیں۔ کابینہ نے اس امر پر اطمینان کا اظہار کیا ہے کہ جو معاشی پالیسیاں شروع کی گئی تھیں، جو نتائج ہیں وہ اب ہمارے سامنے آنا شروع ہو گئے ہیں۔ ٹریڈ ڈیفیسٹ جو ہے ہمارا 19% اس میں جو ہے وہ کمی آئی ہے، اور صرف ایک مہینے میں $540 ملین کی کمی آئی ہے ہمارے ٹریڈ ڈیفیسٹ میں۔ اور ابھی آپ کو بتائیں کہ مولانا فضل الرحمان کا کہنا ہے کہ نیب کے ذریعے سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے نیب قوانین کو ختم کرنے سے انکار کیا تھا، اب بھگتیں۔ نیب کا کردار ہم نے اس وقت نہیں دیکھا، سیاسی انتقام کے لیے بنایا ہوا ایک ادارہ، ہتھیار زبردست ہاتھ آیا ہوا ہے، جس کو آپ نے پکڑنا ہے، اس پر دباؤ ڈالنا ہے، کرپشن کا الزام لگا دو۔ جب 18ویں ترمیم ہو رہی تھی ہم نے بار بار کہا کہ آج موقع ہے آپ نیب کو باقاعدہ ختم کر دیں، اس کو آئین سے نکال دیں اس کو،
لیکن پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ والے کہہ رہے تھے نہیں نہیں اس کو ہونا چاہیے، اب بھگتو بھی اب بھگتو۔ جب ہم آئین پر عمل کریں گے اور آئین کی عملداری سے قوم میں ایک اعتماد پیدا ہوگا۔ اگر آئین کی عملداری نہیں ہے، اعتماد نہیں دیں گے اور عدم اعتماد کی فضا میں ملک کمزور ہو جاتا ہے۔ وزیر اطلاعات فواد چودھری نے کہا کہ وزیر اعلیٰ سندھ کو دیے گئے فنڈز پتہ نہیں کہاں چلے جاتے ہیں، اب کراچی کو براہ راست رقم دی جائے گی۔ فواد چودھری نے سابقہ حکومت کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا، بولے شاہد خاقان عباسی خود کو گیس کا آئنسٹائن سمجھتے ہیں، حقیقت یہ ہے کہ سابقہ حکومت گیس پر 157 ارب روپے کا مقروض کر گئی۔ پیسے وہاں پہ جاتے ہیں جو کہ وایا مراد علی شاہ صاحب کے اومنی اور اومنی کے وایا دبئی اور دبئی کے وایا لندن اور لندن کے وایا پیرس اور پتہ نہیں کہاں چلے جاتے ہیں۔ لہٰذا ان پیسوں کو روکنے کے لیے ضروری تھا کہ وہ پیسے وفاقی حکومت براہ راست وہاں پہ خرچ کرتی، لہٰذا انشاءاللہ وہ براہ راست ختم بھی کیا جائے گا۔ پچھلی حکومت کے سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی جو خود کو گیس کا آئنسٹائن ہی سمجھتے ہیں، وہ جب انہوں نے یہ منسٹری سنبھالی تھی تو گیس کے اوپر 1 روپے کا بھی قرض نہیں تھا، جب انہوں نے یہ منسٹری چھوڑی تو 157 ارب روپے کا قرضہ چھوڑ